رب زدنی علما۔ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، یہ بہت میٹھا ہے حضرت، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ بس تھوڑا سا حضرت آپ توجہ کا، تھوڑا سا محبت کا اور تھوڑا سا یقین کا میٹھا مزید ڈال دینا، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے، کیونکہ نہ توجہ ہوتی ہے اور نہ ہی یقین ہوتا ہے۔ زبان پڑھتی ہے، دل نہیں پڑھتا، زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، دل میاں پتہ نہیں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں، اور جس دن آپ نے کوشش کرنی شروع کی نا، پھر ایک دن آئے گا کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے کہ زبان اور دل دونوں پڑھیں۔ کوئی اتنا کٹھن کام نہیں ہے دونوں کو اکٹھا کرنا، کون سے کو زیادہ دور ہے؟ یہ دیکھیں نا، ایک گیٹ پوری نہیں بنتی، یہ دل یہ زبان، وہ زیادہ فاصلہ تو نہیں۔ اب دیکھیں نا، آپ نے تھوڑی سی کوشش کی تو سیالکوٹ اور گجرانوالہ اکٹھا ہو گیا، میں سیالکوٹ، آپ کوشش ہی کی ہے نا، سیالکوٹ گجرانوالہ اکٹھا، اسے پتہ لگا کو کوشش کرے تو کام ہو جاتا ہے۔ تو یہ کوئی زیادہ دونوں دور نہیں ہے، یہ دل اور یہ، اور یہی اقبال نے بھی کہا، اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان پڑھ رہی ہے، دل نہیں پڑھتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، میں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں نے ایک دو بات اور، جس دن آپ دل سے پڑھنے میں کامیاب ہو گئے، جس دن آپ دل سے پڑھنے میں کامیاب ہو، تو پھر یاد رکھیے گا، پھر وہ آپ کے دل کو گوجرانوالہ میں رہنے بھی نہیں دے گا۔ جسم گوجرانوالہ لیکن دل مدینہ۔ کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، کوئے سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہے۔ لیکن صرف اتنا ہے کہ کوشش نہیں، جس نے کوشش کی وہ بابا فرید بن گیا، جس نے کوشش کی وہ مجدد پاک بن گئے، جس نے کوشش کی وہ نظام الدین والا۔ انہوں نے کوشش کی نا، ہماری طرح تو نہیں تھے، انہوں نے کوشش کی اور بڑی کوشش کی۔ جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ان کی کوشش کے بارے میں سوال کیا کہ حضرت آپ کی کوشش کی، آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ فرمایا میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کی ہے۔ کوشش ہے نا، جو کوشش کرے گا وہ کامیاب ہو۔ یہ جب کوئی کوشش والے راستے پہ چلتا ہے نا، تو قربان جاؤں پھر وہ ذات اپنے بندوں کی دلجوئیاں بھی کرتی ہے، ظاہر پھر مشکلات بھی آتی ہیں، تانے مینے ملامت سب کچھ آتا ہے، لیکن اللہ پھر اپنے بندوں کی، آپ کبھی چل کے تو، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، وزیر اعظم شہباز شریف کی کرسی میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ صرف چند لمحے کے لیے اس راستے میں چلنے پہ کوشش کا راستہ، کوشش کا۔ لیکن ایمی تو نہیں، کسی نے کہا تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری، اللہ شہباز شریف بیچارہ کیا ہے سکندر کے آگے، ایمی پاکستان کا تک و تکی وزیر اعظم ہے، سکندر ایک نام تھا اپنا، تو کسی نے ایمی تو نہیں لکھا تھوکتے نہیں وہ تخت سکندری، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلے میں ہے۔ اس رستے کا مزہ ہی وکر ہے، اس رستے کا لطف وکر ہے۔ یہ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تاریخ کا وہ بندہ ہے کہ جن کے لیے واقعی لفظ عظیم بولا جا سکتا ہے۔ جیسے حضرت نے میرے لیے کیا دی نا، عظیم خطیب، اللہ معاف کرے میں عظیم کتو ہو گیا، سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی میں کہ یہ تو بس میں اتنا کہوں گا، پھر اس پہ بھی وقت لگ جائے گا کہ میں اسی بات پہ ذات کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ اس نے میرے آبوں پہ پردہ ڈال رکھا ہے، اگر کھول دے تو ابھی عظیم شظیم نکل جیسا رہے، میں اسی بات پہ اس کا شکر نہیں ادا کہ وہ پردے ڈالے۔ ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا،
لکھ گناہ پہ میرا مولا ویکھے پردے پاؤ. تو یہ حضرت ابراہیم بن ادہم وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی. چھوٹا کا ہم تو 10 روپے نہیں چھوڑتے، ہم تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے 10 روپے نہیں چھوڑتے. بھیڑیوں والی ہماری کیفیت ہے. اتنا اتنا ہم نے پڑھا ہے لیکن حال بھیڑیے والا ہے. بھیڑیے بھی یہی کرتے ہیں نا، جو کمزور ہوتا ہے، جو پریشان ہوتا ہے، جس کو چوٹ لگی ہوتی ہے، اس پہ ہم بھی بھیڑیے کی طرح انتظار کرتے ہیں کوئی آئے میرے پاس اور پھر میں اس کو نوچوں. جس کو جدھر جدھر موقع مل رہا ہے وہ نوچ رہے. یہ آپ نہ سمجھے کہ حکمران ہی ہیں، ہم بھی اپنی جگہ پورے حکمران ہیں. جس ڈاکٹر انتظار میں ہے کوئی پریشان ہو کے آئے میں نوچوں اس کو، وکیل انتظار میں ہے کوئی پریشان ہو کے آئے میں نوچوں اس کو. ہاں جی، پیر صاحب پریشان ہے، کوئی پیر صاحب انتظار میں ہے. میں سچے پیروں کی بات نہیں کر رہا، اپنے آردے نہیں کرنے، وہ بھی انتظار میں ہے جی. کوئی آئے پریشان ہو کے تو میں انہوں نوچاں. اللہ حضرت ہم نے اس طرح کے بھی بزرگ دیکھے، اور میں اس بات پہ بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کر سکتا کہ ان آنکھوں نے وہ بزرگ دیکھے. حضرت صاحب کے پاس کو بندہ آ گیا نا پریشان ہو کے، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، فرمانا تو میرے لیے دعا کر. انہوں نے کہنا حضرت میں پریشان ہو کے تاڑے کو دعا کرانا ہے تو ہی میرے کو. آپ فرماتے تھے جو پریشان ہوتا ہے وہ اللہ کے زیادہ قرب میں ہوتا ہے. اور آپ مثال یہ دیتے ہیں کسی ماں کے 7 بچے ہوں نا، 6 یا 4، تو پیار اس کو سب سے ہوتا ہے، لیکن اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو پھر اس دن اس کے لیے ایکسٹرا پروٹوکول ہوتا ہے. کھانے بن رہے ہیں، کھچڑیاں بن رہی ہیں اس کی. جناب فرماتے تھے اسی طرح جو بندہ پریشان ہوتا ہے نا وہ اللہ کی زیادہ توجہ میں ہوتا ہے. فرماتے تھے اس وقت زیادہ اللہ کے قرب میں، اس لیے میرے لیے بھی دعا کر رہے تھے. ہم تو انتظار کرتے ہیں کوئی پریشان ہو کے آئے تو پھر ہم اس کے ساتھ گھنونا سا کھیل کھیلیں. یہ لوگ عظیم تھے حضرت، اللہ معاف کرے ہم کدھر سے عظیم ہو گئے. تو یہ وہ بندہ ہے جنہوں نے بلخ کی بادشاہی چھوڑ، اور بڑی بات ہے چھوڑنا. اور حضرت جی کبھی اس کے لیے چھوڑ کے دیکھیے گا، کبھی ٹرائی ماریے گا تو دیکھیے گا ہوتا کیا ہے. آپ اس کے لیے 10 گندے روپے چھوڑیں گے، وہ آپ کو 10 کروڑ اچھے پیسے دے گا. چھوڑ وعدہ ہے بھائی اس کا. ایک بدلہ 10، اگر اخلاص زیادہ 70، اگر اخلاص اور زیادہ 700، اگر اخلاص اور زیادہ بغیر حساب. تو چھاڑ کے تو دے، چھوڑتے ہی کوئی نہیں، کوئی چھوڑتے. یہ حضرت فضیل بن عیاض، یہ بھی صوفی ہیں بہت بڑے. لکھا ہے کہ ان کا بیٹا نا وہ کسی کو دینے کے لیے یا درہم یا دینار وہ تول رہا تھا کسی کو دینے کے لیے. تو حضرت ہمارے بھی ادھر جو سکے چلتے ہیں نا، 1 روپے کا ہو گیا یا 2 روپے کا ہو گیا، نہیں ٹھیک ہے جی کوئی نہیں. جو 1 روپے کا ہو گیا یا 2 کا، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر بھی وہ بادشاہی مسجد کا نقش ہے. تو ظاہر ہے اس دور میں جو درہم یا دینار تھے ان پہ بھی کوئی نقش تھا. اب ہوا یہ تھا کہ حضرت وہ جو درہم یا دینار پہ نقش بنا تھا نا، اس پہ کچھ مٹی لگی ہوئی تھی. اب حضرت اگر وہ نہ صاف کرتا تو مٹی بھی درہم یا دینار کی قیمت میں تول جانی تھی. لیکن وہ بچہ کیا کر رہا تھا، وہ ہر درہم کو نا صاف کر رہا تھا، اس پہ سے مٹی اتار رہا تھا تاکہ مٹی درہم کے وزن میں نہ تو. حضرت فضیل بن عیاض نے دیکھ کے فرمایا میرے بیٹے تیرا یہ عمل اللہ کے نزدیک 2 حج کرنے اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے. تقوی والے. لیکن ادھر کیا ہوتا ہے حضرت جی، مثلا مٹھائی کتنے کی کلو ہے جی، برفی کتنے کی کلو ہے، 1200 روپے. اور وہ جو ڈبہ ہے جس میں وہ مٹھائی ڈالی ہے وہ کتنے روپے کلو ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، ڈبہ بھی برفی کے وزن میں. یہ تو کل سویٹس والے جو ہے نا جواب اپنا اپنا دیں گے، میں نے تو بتا دیا یہ اپنا اپنا جواب. اللہ ان کو پتا ہے کہ ڈبہ، چلو میں کہتا ہوں جی 40 روپے کا ڈبہ ہو گیا، 40 روپے کا ڈبہ 1200 کے وزن میں تول رہا ہے یہ تو. لیکن وہ کیا کر رہا تھا کہ مٹی نہ تلے، وہ ہر درہم سے مٹی کو اتار رہا. آپ نے دیکھ کے فرمایا میرے بیٹے تیرا یہ عمل
کہ درہم یا دینار سے مٹی اتارنا تاکہ مٹی درہم یا دینار کے وزن میں نہ تلے، اللہ کے نزدیک 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل۔ اس لیے بیٹا دھیان رکھا کرو۔ اور میں حضرت پھر کہوں گا کہ میں ایتھے بھی ایک اللہ دا ولی دیکھے سفر، اگر مثلا اب دیکھیں نا، میں تقریباً ابھی 39 سال ہیں، لیکن سفر نے 50 سے بھی آگے کر دیا۔ سفر بیماریاں بھی دیتا ہے۔ میں نے صبح کا کھانا نہیں کھایا، وجہ کیوں؟ طبیعت نہیں تھی، میرے لیے فاقہ بھوک ہے۔ لیکن حضرت جی سفر پھر اور بھی بڑے بڑے کمال لوگ ملتے ہیں۔ ہم سردیوں میں نا سفر پہ تھے، ٹھنڈ نے جان کڈی دی حضرت، وہ لوگ بھی بڑے بادشاہ ہیں حضرت جی، میری سمجھ سے باہر ہے لوگ کرتے کیا ہیں۔ چلو گرمیوں میں تو اس کی سمجھ آتی ہے، گرمیوں میں تو اس کی سمجھ ہے، اللہ چلو اس پہ شاپڑ چڑھا ہے۔ کوئی سردیوں میں شاپڑ بھی نہیں چڑھیا ہوتا، ٹھنڈے ہار اللہ کی قسم جان نکل جاتی ہے۔ ہم چپ کیا کریں، جان کٹ چڑھتے ہیں پھڑ کے۔ یہ تو شاپر چڑھا ہوا ہے نا ایک باری پورا کمڑی، میں حیران ہوتا ہوں وہ مت ماری گئی لوگوں کی، وہ کسی کو نہیں پتا سردی ہے، ہار اب گیلے ہیں ٹھنڈے ہیں، پانی نہیں چڑھ رہا ہوتا ہے حضرت ہاروں میں سے، جو کہ سانو سردی جو پاندے نے چپ کر رہنے کی آگی ہے۔ غصہ کروں پھر بعض دفعہ اب وہ پیچھے ایک فیصل آباد والا کلپ چڑھا ہے، آپ نے صرف کلپ دیکھا نا کہ جی باواں میں ٹونگلیاں سرو پاگ بھی لا لیا، آپ لوگ اب کیا پتا ہوا کیا ہے ادھر ادھر کہ بندہ اتنے غصے میں آ گیا، جو ہر پروگرام میں کہتا ہے یار غصہ نہ کرے کر، معاف کر چھڑے، اتنا غصے میں کیوں آ گیا؟ کیمرے نے آپ کو آدھی بات دکھانی ہے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں، پی جاتے ہیں کوڑے کوٹ حضرت۔ چل ٹھیک ہے جی، صحیح جان کٹ دینے دے، تو ٹھنڈ تو آر گلے بھی تو ٹھنڈ چک پواندے نے حضرت چپ اینڈ دی ایک محفل، اور ایسا اللہ لوگ بندہ وہ سردی اور محفل باہر اتنے لگا بھی کھ نہیں ہے۔ میں حضرت جی ہم پروگرام سے نکلے، آگے ایک پروگرام پہ جانا تھا، جیسے ابھی ادھر سے میں نے آگے وہ جانا ہے گکھڑ شریف، تو وہ اگلے ہم بندوں کو ہم نے فون کیا، ادھر کو وہ بارڈر سائڈ تھی نا، یہ نارووال والی سائڈ، ادھر یہ نیٹ شیٹ نہیں چلتا تھا، انہوں نے کہا حضرت یہ فلاں جگہ ایسی ایسی ہے، آپ ادھر کھڑے ہو، ہم پہنچنے لگے، ٹھنڈ بڑی لگی تھی، وہ نا چائے کا کھوکھا تھا ایک چھوٹا سا سڑک پہ بنانا، ہم نے کہا چلو چائے بھی لیتے ہیں حضرت، سردی دور ہو جائے۔ ہم اترے حضرت جی، ہم نے ان کو جتنے احباب تھے چائے کے لیے کہا، میری نظر نا برفی پہ بھی پڑی، میں نے کہا پتہ نہیں حضرت جی برفی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں حضرت کھوئے دی برفی تے پرانے نہیں کھاتی جی، بھائی تے سکے دودھ دی کھانے ہیں، یہ سب کو پوچھا جائے گا، کسی کو نہیں حضرت جی۔ یوم تبل السرائر اللہ نے کہا ہے قرآن میں، یہ نہ سمجھنا تمہیں دیکھ کوئی نہیں رہا، تم میرے بندوں کو، تم میری مخلوق کو کیا زہر کھلا رہے ہو، تمہیں دیکھ کوئی نہیں رہا یا تمہیں پوچھ کوئی نہیں سکتا، نہیں تمہیں دیکھ بھی رہے ہیں اور وقت آنے پہ تمہیں پوچھیں گے بھی۔ یوم تبل السرائر قرآن کے لیے، قرآن کہہ رہا ہے آج راز کھولے جانے کا، اس دن کھڑا ہے گا 10 بھائی میاں برفی سکا دودھ بند سدھا ادھر آج یہ آنا دن ہے۔ میں نے کہا یار پتہ نہیں برفی ہے کہ ہم نے نا ایک صرف مجھے پاؤ، آدھا پاؤ، 1.5 پاؤ، ہم نے کچھ اتنا کہا، وہ ولی اللہ تھا حضرت جی، وہ ولی اللہ تھا بندہ، پتہ اس نے کیا کیا؟ اب ظاہر ہے جی گاؤں کی دکان تھی پرانی ترکڑی جس کلی والی، اس نے کیا کیا حضرت، اس سائڈ پہ ظاہر ہے برفی تھی اور ترازو میں پتہ نہیں پہلے بھی کیا کیا تولا تھا، مٹی وغیرہ بھی تھی، اس نے کیا کیا اس سائڈ پہ نا، جس سائڈ پہ اس نے برفی رکھ کے تولنی تھی، اس نے نیچے کاغذ رکھا، اس کے اوپر اس نے برفی رکھی، اب دوسری طرف اس نے جس کو بانٹ یا وٹے پنجابی میں کہتے ہیں انہیں رکھنے، اگر وہ وٹے ایسے بھی رکھ دیتا، وٹے کھانے تو نہیں کسی نے، مٹی اگر وٹوں کو لگ جاتی کوئی ایشو نہیں، لیکن ایسا ولی اللہ بندہ تھا، اس نے کیا کیا، کیونکہ ادھر کاغذ بھی تلنا تھا برفی کے وزن میں، اس نے اس سائڈ پہ وٹوں کے نیچے بھی کاغذ رکھا ہے۔ میں کہا اے جو ولی اللہ، اے جے ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے، کتنا تقویٰ تھا کہ کل کو میں پکڑا نہ جاؤں کہ تو کاغذ بھی برفی کے وزن میں تولتا رہا، کاغذ 12 روپے کلو وہ جو ملتے ہیں کٹے ہوئے، 10 روپے کلو، 8 روپے کلو، برفی 1200 روپے، تو کاغذ بھی برفی کے وزن میں تولتا رہا، سدھا ہو ذرا، وہ ولی اللہ۔ اس لیے پتر
ध्यान करो और ये एक पेच पक्का कस लो, क्योंकि ये पेच अभी हमसे ठीक तरीके से कसा। पुत्र तेरे मेरे इख्तियार च नहीं वधाना, जिदा चाहेगा वधाएगा, जिदा चाहेगा कटाएगा। ये आपके और मेरे दिमाग में खन्नास ये आ गया कि मैं वधा लेना है। तू नहीं वधा सकता जिन्नी देर वो ज़ात, इसलिए हम 2 नंबरियां कर रहे हैं, इसलिए हम कम तोल रहे हैं, इसलिए हम मिलावट कर रहे हैं, इसलिए हम धोखा दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं समझ बैठा हूं कि मेरे इख्तियार से, तेरे इख्तियार में नहीं है, ये उसी जात का इख्तियार है। और कमाल लिखा हज़रत जी, कमाल हज़रत जी। मियां मोहम्मद बख्श साहब फरमाते हैं, अंधेर गुबार बवर्ची खाना ते सह मना विच पकदा, बाज मुकदरू कुछ नहीं लभदा, देगी रवे तरकदा है। और मैं हज़रत उस दिन गया, हम ना उन्होंने चाय वगैरह रखी, वो निम्को थी साथ में, निम्को बड़ी स्पाइसी थी। मैं फिर उन्होंने मैंने 2-3 बार कहा हज़रत खाएं कुछ, और मैं फिर उसमें से ना हज़रत तो कुछ मेवे वगैरह थे, किशमिश थी, मैं इस तरह की चीज़ें चुन के एक थोड़ी देर बाद खाता रहा कि चलें घर वाले भी समझे के खा। और मैंने ना काजू नजरी पे बिचू, तो मैंने काजू की तरफ हाथ बढ़ाया, वो मैं काजू लेके आ रहा था तो वो बंदा चाय लेके आ गया, तो उसका हाथ मुझे लगा, वो काजू मेरे हाथ से ना ज़मीन पे गिर गया। और उस दिन हुई भी बारिश थी, वो नीचे मेरे पैरों के निशान थे, कीचड़ वगैरह उन पे गिरा। अब जाहिर है वो कीचड़ वाला तो नहीं चौके, लेकिन मैं सीखे है, मैं वाह माल का, जे मर्जी ना होए तो हाथ च फड़िया भी नहीं खान देंदा है। वाह माल का, जे तेरी मर्जी ना होए तो तू मुंह दे कोल आया, हाथ च फड़िया नहीं खान देंदा, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਮਰਵਾ के ताजड़ी नहीं खान देना मिसवाई तेन। ये पुत्र तेरे मेरे इख्तियार में, ये सारी खराबी इसलिए है कि हम समझ बैठे हैं कि तूलिजुल लैला फिन नहार व तूलिजुन नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य व तर्जुकु मन तशाउ बिगैरि हिसाब। पाक रिज़्क है, अपना रिज़्क पूरा तोलो, डब्बा बर्फी दे वजन च खुदा दा खाओ। मैं खुद खरीदता हूँ, आए दिन खरीदता हूँ, क्योंकि घर मेहमान बड़े आते हैं, चुप कर जाता हूँ, कह के मार खाई है ना हम हजरत। वो ये भी एक इशू है, आपको पता है, हम अक्सर अपनी दुकानों के नाम पाक नामों पे रखते हैं, ये भी इशू है। साढ़े उथे सियालकोट एक बेकरी सी, तो उसका भी नाम इसी तरह का था, कुरानी नाम था। लोगों ने खा के डिब्बा उसके पास गए हजरत, तो लड़ पिया साढ़े। इस तरह हमारे उधर अल्लाह मालक वाले थे, वो उनका पुलाव, वो क्या डिब्बा खाया, पुलाव खाया, डब्बा वो मान गए, उन्होंने अपने डब्बे पे AM कर दिया। लेकिन इस तरह बड़े नाम हैं जो नहीं माने, वो उसी तरह मसलन तुसी करना कराना कख नहीं, मैं ना लैके फस जाऊँ कई बारी अगे भुगते हैं, तुसी करना कराना भी चस्का लैके टुर जाने सारे, कख भी नहीं है। कई बार भुगता है हजरत, तड़ियाँ भुगतियाँ ने, गोलियाँ भुगतियाँ, ये तुसी ना क्यों ले आए। इसलिए बेटा मैं इशारा चलो दे गया हूँ आपको, देखो अपने इर्द गिर्द ना और इन मामलात को ठीक है। जैसे यूनुस बेकरी, चलो मैं नाम बदल गया हूँ थोड़ा सा, यूनुस बेकरी, यूनुस अल्लाह के नबी का नाम। जैसे मूसा बेकर, अब कुरान में वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमी, डब्बे पे अब हजरत वो लिखा हुआ, खाने के बाद डिब्बा, हम भी जुर्मदार और वो भी। इसीलिए तो हजरत नार्वे वाले या स्वीडन वाले करन ते गुस्ताखी, सानू जो मर्जी करो, डिब्बों पे नाम लिखो। बल्कि हजरत ये आप देखिएगा, कोक की बोतल जैसे ये है ना, ये नेस्ले है, तो इसने भी हजरत ये लिखा हुआ है कि ये पानी किधर तैयार हो रहा है। अगर कभी आप कोक, फांटा और स्प्राइट कभी आप उस पर पता पड़े ना उसका, ये तो बहुत बारीक है ना उसका, चलो थोड़ा सा बड़ा है, तो मेरी वैसे भी ज़रा नज़दीक की नज़र, उस पर लिखा हुआ है हजरत
کیا سید مراتب علی روڈ، ہر کوک کی بوتل پہ، ہر سپرائٹ کی بوتل پہ، ہر فانٹا کی بوتل پہ کیا لکھا ہے؟ علی۔ اب دو بار علی ہے ادھر، ایک بار وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ایک بار اللہ کا نام ہے، دوسری بار ہمارے مولا علی ہے۔ لیکن کیا ہے؟ ہر روز لاکھوں کی تعداد میں سپرائٹ، فانٹا اور کوک، لیکن کیا ہوتا ہے پینے کے بعد حضرت آپ اس کو فریم کروا کے اوپر تو نہیں لگا لیتے کہ حضرت علی کا نام لکھا ہوا، کیا کرتے ہیں؟ لیکن میں اسی پہ سارا وقت لگ جائے گا۔ سویڈن والے کریں تو اسی کریے تھے، یہ میں نے ایک دو نام لیے، یہ سرف ایکسل ہے، اس کا پتہ ہے فاطمہ جنا روڈ، فاطمہ لکھا ہے، اس میں بہت زیادہ ہے، اس لیے پتر کام کرو، کوئی بہت بڑھ کے مار لی، کام کرو، اپنے ارد گرد دیکھو۔ اور اگر یہ بیکری یا کوئی بھی ہے اس طرح کا، اس کا قصور ہمارا ہے، ہم جو چپ ہیں سارے کے سارے، کوئی بولتا نہیں۔ میں نے تو حضرت تقریباً ایسی جتنی بیکریاں ہیں جتنی میں نہیں دیتا حضرت، بھائی میں کتنے ڈبہ سامتا پھر اللہ، کئی بار ہوتا ہے اگر میرے گھر میں کچھ طرح کا ڈبہ آ بھی جائے نا، کوئی مہمان لے آئے، پھر میں بچوں سے کہتا ہوں کہ جہاں جہاں وہ لکھا ہے نا موسیٰ، یا جہاں جہاں لکھا ہے یونس، یا جہاں جہاں لکھا ہے سلیمان، تو اس کو اللہ کے نبی کا نام وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس کو اس لیے بیٹا دھیان، بہت کام کرنے والے، بہت کام کرنے والے، کوئی ہم کام نہیں کر رہے۔ آپ میری خوشامد کر رہے ہیں، معاف نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں، کم کرو، بہت کام۔ حضرت ابراہیم بن ادہم حضرت بلخ کی بادشاہی چھوڑی اس مرد کلندر، اوکھا کام ہے چھوڑنا، لیکن کبھی چھوڑ کے دیکھ تو ذرا، انہوں نے چھوڑی۔ اور لکھا ہے کہ وہ جو شاہی پوشاک آپ نے اتاری اور گدڑی زیب تن کی، اور وہ بھی پھٹ چکی تھی، اور آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی سی رہے تھے۔ آپ کے بعد تخت پہ لکھا ہے جی آپ کے ماموں بیٹھے، ماموں کا گزر ہوا، اور اپنے بھانجے ابراہیم بن ادہم کو اپنے ہاتھ سے اپنی گدڑی سیتے دیکھا۔ وہ آ گئے اور آ کے کہنے لگے میرے بھانجے آج بھی تخت تیرا ہے، چل واپس آ جا، کوئی حال تو دیکھ اپنا، اپنے پھٹے کپڑے خود سی رہا، کیا ملا تجھے چھوڑ کے بادشاہ؟ لکھا جی حضرت ابراہیم بن ادہم کی وہ سوئی جس سے وہ سی رہے تھے، آپ نے وہ سوئی پانی میں پھینکی اور مچھلیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میری سوئی میں۔ لکھا جی ہزاروں مچھلیوں اپنا منہ پانی سے اس حال میں باہر نکالا کہ ان کے منہ میں سونے کی سوئیاں تھیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو چھوڑ کے بیٹھا ہوں، پھر یہی لے میری سوئی لے کے۔ لیکن ایک چھوٹی سی مچھلی نے اپنا منہ نکالا اور اس کے منہ میں آپ کی سوئی تھی، آپ نے وہ سوئی مچھلی کے منہ سے لے لی اور اپنے ماموں کو مخاطب کر کے کہا ماموں جب اس کا نہیں تھا تو صرف لوگوں پہ بادشاہت تھی، جب سے اس کا ہو گیا ہوں اب لوگوں کے دلوں پہ بھی بادشاہت اصل میں حضرت یہی تو ہم سمجھ نہیں سکے کہ ہم ادھر آئے کیا کرنے، ادھر ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، علماء بیٹھے، میرا رب اس بات پہ قادر ہے آپ کو کہیں جاب نہ کرنی پڑے، آپ کو کوئی فیکٹری نہ بنانی، کوئی جاب، آپ میرا رب اس بات پہ قادر ہے گھر بٹھا کے کھلائے، قادر ہے میرا رب، جنت میں کھلائے گا نہیں، قادر ہے حضرت اس بات پہ۔ لیکن کیا ہے آزمانا بھی تو ہے نا بندہ۔ مثلا مثال کے طور پہ ظہر کی نماز بڑی آزمائش، کام زور پہ چل رہا ہے، گاہکوں کی بھرمار ہے، ادھر سے اللہ کے گھر سے پیغام آ گیا حی علی الصلاۃ، اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ ساڑھے نال پیار دوں یا ویسے نال پیار، آزمائش ہے، کسی کو کچھ بھی نہ کرنا پڑے،
لیکن امتحان بھی تو پھر کس طرح امتحان؟ امتحان بیوی کے ذریعے، بیوی کا امتحان خامند کے ذریعے، اولاد کے ذریعے، اولاد کا امتحان والدین کے ذریعے، امتحان ہے سب کا. سارے حضرت جی کمرہ امتحان میں بیٹھے، سارے کمرہ امتحان میں. وہ چھوڑا جی آپ نے اور چلے پھر اپنے رب کو راضی کریں. میں نے کہا نا وہ دل جوئیاں کرتا ہے، لیکن جو اخلاص سے چلے گا. وہ لکھا جی ایک رات آپ سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ دو بندے ہیں، ایک کے ہاتھ میں رجسٹر ہے، وہ لکھ رہا ہے، اور دوسرے رجسٹر میں کچھ لکھوا رہا ہے. ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں میں خواب ہی میں ان کے قریب گیا، جا کے سلام کہا، انہوں نے جواب دیا. میں نے کہا بھائی کون ہو تم؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ کے فرشتے ہیں. اور فرماتے میں نے پوچھا تو اس کو رجسٹر میں کیا لکھوا رہا ہے جو یہ رجسٹر میں نوٹ کرتا جا رہا ہے؟ اس فرشتے نے کہا جی میں اس کو رجسٹر میں ان لوگوں کے نام لکھوا رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو راضی کر لیا، جنہوں نے اللہ کو راضی. تو یاد رکھیے گا گجرانوالہ والوں، ہم بھی اسی کو راضی کرنے ہیں. وکری بات ہے بھول گئے، وکری بات ہے سب کو راضی رکھا ہوا ہے، راضی کر رہے ہیں کوشش، لیکن اس ذات کی طرف کوئی ساس نہ روس جائے، بہنوئی نہ روس جائے، سالہ نہ روس جائے. چیئرمین صاحب نہ روس دیں، ایم پی صاحب نہ روس دیں، ایم این اے صاحب نہ روس دیں. اور روستا تو پیار روستا. میں ویسے میں بھی اتنی انتظار رہتا ہے حضرت جی، بڑے فون آتے ہیں حضرت صاحب فلانا روس گیا صلح کرا دیو فلانا. انتظار ہے حضرت اس فون کا جس دن یہ فون آئے حضرت صاحب رب روس گیا دسوں کے میں منڈا ہے. کوئی خیال کسی کو کوئی روس گیا دادا وہ ناراض ہے کسی کو کوئی. کیونکہ حضرت یہ آپ کا اور میرا ذہن ہے کہ جی بڑا اللہ کا فضل، پیسہ ہونا بھائی کوئی اللہ کا فضل نہیں. پیسہ تو فرعون کے پاس بھی بڑا، وہ بڑا سا مکان ہونا کوئی اللہ کی رحمت نہیں ہے. یہ تو حضرت جی نمرود کے پاس بھی بڑا، یہ تو شداد کے پاس بھی بڑا. بلکہ کیا ہے، رحمت اس پہ ہے جس کو پیسے کے ساتھ ساتھ 5 وقت نماز کی بھی توفیق ہے. کرم حضرت اس پہ ہے جس کو بڑے سے مکان کے ساتھ ساتھ اللہ کے حضور جھکنے کی بھی توفیق ہے. جس کو توفیق نماز نہیں، کوئی فضل نہیں بھائی. یہ تو اپنے پاس سے کہہ رہا ہے فضل. کیونکہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اللہ سب سے پہلے اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتا ہے. کوئی نہیں لکھا اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے تو پیسے بڑے دے دیتا ہے. کسی نے نہیں کہا اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے تو حضرت اس کو زمین جائیداد جاگیریں بڑی دے دیتا ہے. نہیں، فرمایا اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ اللہ اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں. یہ تو پیر ہے نا. اب ذرا مرید کی بھی سن لو. پیر ہے شیخ شہاب الدین سہروردی، آگے مرید ہے حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی. آپ کے لیے لکھا ہے جب حضرت کا وصال ہو گیا نا تو بعد از وصال کسی نے خواب میں حضرت کو دیکھا. جنتی تخت ہے، جنتی جناب کرسی ہے، جنتی جوڑا سے بے تن کر رکھا ہے، جنتی خدام ہے. ہیں جی قبر میں جنت کی کھڑکی کھل چکی ہے، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے. اور جس مرید کو خواب میں زیارت ہوئی نا اس نے خوش ہو کے کہا حضرت کیا کرم ہے اللہ کا. ہیں جی جنتی تخت، جنتی جناب کرسی، جنتی لباس، جنتی کھانے، جنتی خدام. کیا 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 مزہ ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میرے اللہ نے مجھے اس کرم سے نوازا. لیکن تو کہہ رہا ہے مزہ ہے، اس میں وہ مزہ نہیں ہے جو مزہ نیند چھوڑ کے، جو مزہ بستر چھوڑ کے، جو مزہ بیوی چھوڑ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور تہجد میں کھڑے ہونے میں تھا. یہ تو بھائی اللہ نے امریکہ والوں کو بھی بڑی دے دی ہے. یہ تو انگلینڈ والوں کے پاس بھی. اللہ کو راضی ہے اور وہ ہم سے راضی. اللہ فرماتے میں نے کہا او ابراہیم
तू भी तो इसी रास्ते पे चल रहा है ना कि अल्लाह राजी हो जाए। तो ये उन लोगों के नाम रजिस्टर में लिखे हैं जिन्होंने अल्लाह को राजी, तो पूछ तेरा नाम रजिस्टर में है कि नहीं है। अब फरमाते मैंने फरिश्तों से पूछा ज़रा देख के बताओ, हाँ मेरा नाम इब्राहिम बिन अदहम है, मेरा नाम है इस रजिस्टर में जिन लोगों ने अल्लाह को राज़ी कर लिया। तो फरमाते हैं फरिश्तों ने एक दो और आग उल्टे पलटे और कहने लगे इब्राहिम तेरा नाम इस रजिस्टर में नहीं है। अब फरमाते आँख खुल गई, मैं बड़ा रोया। मैंने कहा इब्राहिम क्या खटिया बटिया अभी तक, तेरा रब भी तुझसे राज़ी नहीं। ये खटिया लोगों में तो सूफी मशहूर हो चुका है, लेकिन तेरा रब भी तुझसे राज़ी। अब फरमाते हैं और मेहनत शुरू की, जहाँ दिन में पहले आधा कुरान तिलावत करता था सारा शुरू किया, जहाँ पहले 500 नफल अदा करने की रूटीन थी मैंने 1000 कर दी। और मैं फरमाते फिर एक रात ख्वाब देखा, फिर दो हैं, एक रजिस्टर है, एक लिखवा रहा है, एक लिख रहा है। फरमाते मैं गया, मैंने जाके अस्सलाम वालेकुम कहा, उन्होंने वालेकुम सलाम। फरमाते मैंने पूछा भाई कौन हो, उन्होंने कहा अल्लाह के फरिश्ते। फरमाते मैंने कहा क्या लिखवा रहे हो इसको। उसने कहा जी मैं इसको रजिस्टर में उन लोगों के नाम लिखवा रहा हूँ जिन से अल्लाह राजी है। कुत्ते वाली कैटेगरी है। उस दिन कौन थे जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया, आज कौन है जिन से अल्लाह राजी है। रादिया और है, मर्दिया और है। पर मैं उन लोगों के नाम इसको रजिस्टर में लिखवा रहा हूं जिन से अल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, जिन से अल्लाह राजी। इब्राहिम बिन अदहम फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया, इब्राहिम तो तेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं था जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया, और ये तो वो है जिन से अल्लाह राजी। ऊपर वाली कैटेगरी। तेरा किथे ना आ गया, आज ना पूछिए। अब फरमाते मैं चुप खड़ा रहा। वो फरिश्ते कहते इब्राहिम आज नहीं पूछेंगे कि मेरा नाम रजिस्टर में है कि नहीं है। अब फरमाते मैंने कहा मेरा नाम तो उस रजिस्टर में भी नहीं था जिन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया, और आज तो वो हैं जिनसे अल्लाह राजी। मेरा नाम कैसे आ गया इस रजिस्टर में। तो फरमाते हैं वो फरिश्ते मुझे आगे से कहने लगे इब्राहिम आपको मुबारक हो, इस रजिस्टर में सबसे पहला नाम आपका लिखा हुआ है। कोशिश पुत्र हो रहा ना औलाद तेरे वास्ते, ना रिज़्क तेरे वास्ते, ना सेहत तेरे वास्ते, ना घर बनाना तेरे वास्ते। मेहनत तू करनी है, मेहनत तू, लेकिन वास तेरे विच ना इज्जत तेरे वास्ते, ना जिल्लत तेरे वास्ते, ना ज्यादा उम्र होना तेरे वास्ते। फिर तू परेशान किस गल तू, सब कुछ दे ओदा वास्ते। तू केड़ी गल तू मैनू तेरे परेशान होने की समझ नहीं आ एडी। तू एवं शदाइयां हार दौड़ लाई है, ना फजर ली टाइम ना जोर, कादी दौड़ लाई है तेरे की वस विच। बस मेहनत कर, लेकिन इंज दी ते ना कर के ना नमाज दी टाइम, ना जिक्र ली टाइम, ना दुरूद ली टाइम, ना रब दे हुजूर झुकन ली टाइम। तेरे वास्ते कुछ नहीं है। मैं हज़रत साहब एवं बंदा झूठ मोले जी, मैं एक गरीब बाप का बेटा हूँ, मैं एक सादे से बाप का बेटा हूँ, मैं एक मजदूर का बेटा हूँ, मैं एक वार्डा में लाइन मैन की नौकरी करने वाले बाप का बेटा हूँ। ये आजकल आपको पता है बारिश हो रही है, अल्लाह ने बड़ी अच्छी सवारी दी है, मैं उसका शुक्रिया नहीं अदा कर, और होनी भी चाहिए। मेरे तो अल्लाह की कसमें वास चले मैं सारे मौलवियों को पराडो लैके दें। मैं मस्जिद में बैठा इतना भी झूठ नहीं, मेरा वास चले मैं सारे मौलवियों को पराडो लैके दें, नमाज पराडो से बह के पढ़ाना। इन्होंने पता लगे जी नबी के नौकरां की शान की होंगी है। मिंबर पे बैठने वाले की इज्जत शान क्या होती है। मैं सच कह रहा, मेरा वास चले मैं सारे मौलवियों को पराडो लैके दें, मेरा वास चले मैं सारे मौलवियों की कलाई से सोहनी। भाई दुनियादार बंदे जिसने हुजूर के मिंबर पे बैठना है वो ना बंदे। सादगी आप सादगी क्या होती है भाई? सादगी किसी और शय का नाम है नहीं, आपके पहनावे से इजहार होना चाहिए मालिक दा करम है जी। दुनियादार जो नमाज पढ़ने आ रहा है वो पराडो पे आ रहा है, जो पढ़ाने आ रहा है वो 70 पे आ रहा है। अल्लाह ने मुझे अच्छी सवारी दी है, और होना वैसे चाहिए था कि हम इस जानिब तवज्जो करते, उलमा की शान होती। अरे क्यों हजरत इनमें से कोई बंदा अपने बच्चे को आलिम बनाने को तैयार नहीं? सारे डॉक्टर बनाई आने, क्योंकि सारे को पता है डॉक्टर गड्डी ते आंदा ते मौलवी 70 ते आंदा। ये दुनियादार लोग हैं
क्यों हजरत अपने बच्चे को आलिम नहीं बना रहा, जज बना रहे हैं, वकील बना रहे हैं, ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं, तो सबको पता है हजरत। लेकिन चलो बात फिर और तरफ चली जाएगी। मैंने आपको दिल की बात बताई, मेरा दिल, मेरा वस चले वो उस दिन ये स्पेशल आप नौजवान बच्चों के लिए। आजकल हजरत जी एक अजीब तमाशा लगा हुआ है, हैं जी, जिसको पता ही नहीं हजरत वो इलाज करने निकला हुआ है। वो कराची के हजरत भैया हैं, क्या नाम है, वो पैंट कोट 3 पीस पहन के, वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कोई साहिर साहब हैं कोई। मैं उस दिन वो हजरत उनका वो सुन रहा था, मौलवी पुत्र मेरी गाल याद रखो, 3 पीस पहन के सेट पे बैठ के बातें करना बड़ा सौखा काम है, लेकिन 12,000 लेके पूरा महीना चलाना। हाँ भाई जरा तेन पता लगे। मेरे उस्ताद साहब हैं जी, शेखुल हदीस साहब, जामिया निज़ामिया में थे, अब तो छोड़ गए हैं, इधर उकाड़ा में हैं। मुझे हजरत ने ना वो, ये पिछली गर्मियों की बात है, जोर के बाद हजरत के इधर मस्जिद में प्रोग्राम था, पहले भी 1-2 दफ़ा जाना हुआ, लेकिन मैं उत्ते नहीं जा सकिया। मस्जिद के छत पे हजरत का घर है। मुझे फरमान लगे तेरी माँ कहती जी उन्होंने कानू आना है, मशहूर मौलवी हो गया। जब हम पढ़ते थे तब वालदा साहबा के हाथ के खाने भी खाया कर। मुझे कहने लगे मैं तेरा पैगाम है, उन्होंने कहा भाई उन्होंने कानू बड़ा मौलवी हो गया। मैं क्या चलिए उस्ताद साहब, हजरत जी अल्लाह चिलर चल रहे हैं, पंखे लगे हैं, फिर भी पसीना। छत ते हजरत दा घर सी। मैं हजरत साहब जो कमरे च जाके बैठा, मेरे अथरू डिग पे। कमरा की सी, तंदूर सी, क्योंकि मस्जिद ते छत ते मौलवी दा घर सी, डायरेक्ट धुप पैन रही थी। साहिर साहब आके रवो हाँ कभी एक दिन इस घर में, तो फिर मैंने पूछिए मौलवियों ने काम किया कि नहीं किया। इनके साथ लोगों ने सलूक ये वाला किया। ये तो शुक्र है इनका हजरत जी, ये फिर भी 5 अज़ानें दे रहे हैं, नमाजें पढ़ा रहे हैं। ये कह नहीं रहे रखो भाई 12,000 को असी जाके काम करिए कि तू बच्चियों का पेट पालिए। ये तो अल्लाह इनका चला रहा है, ये तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल इनका, बाकी आपने चलाने वाला कोई काम नहीं। मैं जो अच्छे नात खाएं, बादशाह हैं, सोना कलाम, लेकिन मैं दुख बयान कर भाई थे एक नात खां माड़े तू माड़ा दाढ़ी मुंडा हजरत जी 1 घंटे में 40,000 ले जाता है। इन बेचारों का तो 4 महीने का भी 40 नहीं। इसलिए मैं फिर वही कहूँगा पुत्र काम करो। आज आपने पाकिस्तान में सबसे जो सस्ता है ना वो नबी अलैहिस्सलाम का मेंबर और मुसल्ला कर दिया आपने। वो भाई 12,000 थे, वो गन मैं नहीं ले रहा जो पेट्रोल पंप पे गन लेके खड़ा है। मैं गया, मैं रो पड़ा। मेरी वो उनका ये जनती लोग हैं, तंदूर हजरत दा घर, तंदूर टप्पे पे कर, सारा कमरा पक्का हवा नहीं फेंक रहा था, आग फेंक रहा था। और हजरत के चेहरे पे कोई मायूसी नहीं है, सोना चमकदा लाल सुरख चेहरा हजरत। अम्मा जी के चेहरे पे कोई मायूसी नहीं। मेरा काम है, मैं आज इधर आगे मैं इस्लामाबाद, कल बड़े बड़े घरों में जाना। हजरत जी कोठियों में रह रहे हैं लेकिन चेहरे पे मायूसी, बीमार चेहरे, लेकिन हजरत जी तंदूर च रह के भी चेहरा, वो अल्लाह ने सवारी दी है हजरत। मैं हजरत वो हमारे सियालकोट में सड़क है तो बारिश बरसी हुई थी, तो मैं वो सड़क से ना गुजर रहा था। जो हमारा बचपन था ना, कभी मैं उसी सड़क पे ना हमने बारिश में वो कच्छा पहन के खड़े हो जाना और इंतजार क्या करना वो बड़ी गाड़ी आए ताकि वो पानी प्रेशर से आके हमें लगे। ये मेरा बचपन था। लेकिन आज क्या था, आज मैं पानी में खड़ा इंतजार नहीं कर रहा था कि पानी किसी बड़ी गाड़ी के गुजरने से मुझे लगे, बल्कि मेरे रब ने मुझे खुद बड़ी गाड़ी पे बिठा रखा था। मेरी हजरत आंखों में आंसू गिरने शुरू हो गए जब मैंने वो बच्चों का मंजर देखा ना, तो मुझे अपना वो मैं कई साल पीछे चला गया। मेरी आंखों में अल्लाह गाड़ी चला भी मैं खुद रहा था, आंसू। जो साथ बैठे थे वो बच्चे पर हजरत है, मैं नहीं यार शुक्राने दे थरू नहीं, वाह माल का कभी मैं ऐसे पानी च खलो के डीकना हाँ कोई वड्डी गड्डी आए लंघे तो पानी वजे आ गया, जो मैनू वड्डी गड्डी दे वाज जड़े वार तेरे वास्ते इख्तियार की कुछ होदा। चाहे तो एक लैंडमैन के मुंडे नूं इन्नियां इज्जतां ते शान शौकत दे पुत्तर तेरे मेरे, बस तू ते मैं ऐना करना है, रहना सीधी लैन ते, हडरामी नहीं करनी, मेहनत करनी है, बस रहना करना की है, रहना सीधी, बाकी फिर उस जात ते छड़ना। मियाँ साहब फिर कहते हैं
जे चाहें ते राह गुजरानू तख्त अता फरमाएं, जे चाहें ते राह गुजरानू तख्त अता फरमाएं, जे चाहें ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाएं। एक नानू रब इतना दिता बस बस करन जबानू, एक नानू रब इतना दिता बस बस करन जबानू, एक ना दा रब खोज मिटाया खाली गए जहानू। मेहनत करनी है बस, कम नहीं तोलना, धोखा नहीं देना, मिलावट नहीं करनी, फ्रॉड नहीं करना, बाकी फिर उस जात पे छोड़ना है। बाकी फिर पुत्र 5 वक्त की नमाज, अल्लाह का जिक्र और हलाल और हलाल। और मैं बहुत महाफिल है, अब ये मुहर्रम शरीफ शुरू होने लगा, ज़ाहिर है लोगों की अहले बैत अतहार से मोहब्बत हो, अकीदत है बहुत लेकिन पुत्र मैं परेशान बड़ा गया, इतनी ज़्यादा महाफिल का हासिल क्या है। वो यार आज तक हम उस हमाम से जिसमें लोगों के पीने के लिए पानी रखा है उस पे पड़े गिलास से हम संगली नहीं उतरवा सके आज तक। क्या है इतनी महफिलों का हासिल, इतनी इतनी बड़ी महाफिल, 10-10 नात खां, 8-8 खतीब, हासिल क्या है यार। सच मुझे एक बात का जवाब देना, ये ईद उल अजहा गुजरी है, तकरीबन सारे ने नवी जुत्ती लई सी ना, तकरीबन भाई, और मैं मंगन ते नहीं लगा के ले आके मैनू दे दो, तुसीं नहीं डर गए हो सारे। ईद पे सब ने नई जुत्ती ली थी ना, ईद पढ़न पा के नहीं आए सो, क्यों चुक ना करते, चुकी नहीं। ते जिहड़े पा के आए सन वो भी नमाज पढ़ने ध्यान है इसी, बस हजरत खुतबा मकानगे तो मैं जाके जुत्ती लूँ। मैं कहता हूँ ये हालात है हमारे कि अल्लाह के घर में भी हम नई जूती पहन के आते हुए डरते हैं, चुक ना करते। फिर मुझे बताओ ये इतनी माहौल, ये इतना रश, ये मिसबाई साहब का 1.5 घंटे का खिताब, हासिल क्या है इसका, की खटिया वटिया गिलास। तो मैं कहता हूं वो बदबख्ती है हजरत, अगर वो गिलास भी मेरे पाकिस्तान में चोरी हो रहा है जो लोगों के पानी पीने के लिए रखा हुआ है। हम इतने गिरे लोग हैं कि हम उस गिलास को भी नहीं बख्शते। हम इतने गिरे हुए लोग हैं कि जो जूती मस्जिद में पहन के आए हम उसको भी नहीं छोड़ते। फिर मुझे इतना बताओ ये इतनी महफिलों का हासिल क्या है, ये जो इतना रश पड़ा है तकरीर में, इसका हासिल क्या है, क्या सीख रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। मैं हजरत बाहर अपनी आंखों से मैं बाहर गया, वो उत्थे पहुंच गए थे, कोई 4 जुमे नहीं, कोई माफिल मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई सीरत नबी कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई ताजदार खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस, कोई शान सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई शान मौला मुर्तज़ा, कुछ भी नहीं है उनके पास। वो रब भूल चुके हैं हजरत, अब वो ईसाई भी नहीं है, पता नहीं वो क्या है हजरत। लेकिन हाल क्या है मैं अब पे देख के आया। हम सफर पे थे तो रास्ते में, जैसे ये मेरा टेबल है ना सामने रखा, ये तो छोटा टेबल है, इससे बड़ा टेबल था हजरत, स्टॉल लगे हैं जगह जगह, हम ट्रैवल कर रहे थे और उन पे ना हजरत जी डिब्बियां पड़ी हैं छोटी छोटी, एक वेखी 2 बंदा कोई नहीं, तीजी चौथी पंजवीं 6, आखिर में नाल देना, रुको तो सही यार, की है इतने मसला की है। हम रुके तो हजरत शहद पड़ा हुआ था, 1 किलो की पैकिंग, आधा किलो की पैकिंग, 250 पाइया की पैकिंग, बंदा कोई नहीं। ऊपर लिखा है जी ये फलाना शहद है, इसमें ये है, न्यूट्रिशन इतनी है, ये है, बंदा लिखा क्या हुआ है। आप इसमें से जो शहद भी लें, किलो वाला लें तो ये रेट है, आधा किलो वाला लें तो ये रेट है, पाव वाला लें तो ये रेट है, और ये मेरा अकाउंट नंबर है, इस पे पैसे भेज दीजिए। ਉਹਦੇ पैसे वो ਉੱਥੇ पहुंच गए और असी ना इतने गिलास बख्शने हैं और ना असी जुत्ती बख्शने, और वो वहां तक पहुंच गए हैं कि कोई बंदा स्टॉल पे, और एक नहीं कई देखे, और भाई कोई नहीं चुकता तो लाए ने ना, जो कोई चुक लेंदा होंदा तो क्यों लांदा कोई। इधर अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, जो मर्जी लें, आधा किलो वाला लें, किलो वाला लें, पाइये वाला लें, पैसे इस नंबर पे सेंड। हम किधर खड़े हैं यार,
ईद उल अजहा गुजरी, रमज़ान गुजरा, शब मेराज गुजरी, शब बारात गुजरी, योम सिद्दीक़ अकबर हमने मनाया, योम उस्मान गनी हमने मनाया, ये यकम मुहर्रम योम सैयदना उमर फारूक हम मनाएंगे, 10 मुहर्रम शहादत सैयदना इमाम अली मुकाम हम मना। हासिल क्या है मेरे बच्चे हो? देखो तो सही, क्यों गिलास नहीं महफूज, क्यों संगली लगानी पड़ी, क्यों हजरत फिल्टर से आज भी टूटियां उतर जाती हैं? इतनी सोच हमारी गिरी है। वो फिल्टर जिससे लोगों ने साफ पानी पीना है, हम उसकी टूटियां भी माफ नहीं करते, हम इतने गिरे हुए हैं। नहीं, इसीलिए फिर इकबाल रो के कहते हैं, जो हमारी महफिलें हैं ना, इकबाल फिर रो के कहते हैं, इकबाल कहते हैं ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, ये महफिलें, ये दाद, जनाब इस भाई साहब को नोट दिए जा रहे हैं, ये महफिलें, ये दाद, जनाब क्या, ये जिक्र नीम शबी, ये मुराकबे, ये सुरूर, अगर तेरी खुदी के निगहबा नहीं तो कुछ भी नहीं। की है ना महफिलों का फायदा, की है इस रश का फायदा, अगर हम बदल ही नहीं रहे। मैं हजरत समझांगा उस दिन असी कामयाब होए जिस दिन हजरत असी गिलास को संगली, मैं समझांगा उस दिन मैं कामयाब होया जिस दिन हश पप्पी दी जुत्ती भी मस्जिद पान आप पा के आन लगे, मेरे दिल च इन्ना दा भी कोई ख्याल ना, मैंने पता कुछ भी नहीं होना, लेकिन हश पप्पी छड्डो, इत्थे चैना दी नहीं बख्शदे। इसलिए पुत्र काम करो। स्पेशल जो ये नौजवान बैठे हो ना पुत्र, हुण तुहाडी वारी है, असी बुढ़े हो गए, हुण तुहाडी वारी करो, बदलो इस पाकिस्तान को, इस पाकिस्तान को बदलो। ये कुरान की बेहुरमती हुई, ठीक है, सब ने अपनी अपनी मोहब्बत अकीदत का इजहार किया, रेली, उनको क्या पड़ा, वो फर्क पड़ा, पीछे भी उन्होंने की, उससे पीछे भी उन्होंने की, उन्होंने फिर कर दी। नहीं, इतना पुत्र अपने पाकिस्तान को इस लेवल पे लेके आओ कि तुम उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सको। वो पंजाबी में पुत्र नौजवानों कहते हैं, जिदे कार दाने ओदे कमले भी सियाने। एक बार उन्होंने भी पसीना आए हजरत जी कुरान पाक में छेड़न लगे हैं कि इन्होंने एक बार साढ़े डंडे खड़का हटने पकड़, लेकिन उनको पता है यार ये हमारा क्या बिगाड़ेंगे, अरबियों का हमने वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया, और पाकिस्तान हजरत नक नक कर्जे में डूबे हुए हैं, ये क्या हमारा करेंगे, इतना ही करेंगे, थोड़ा सा बाहर निकल आएंगे। और वो भी हजरत साहब, मैंने जुम्मे को ना हम वो जा रहे थे, तो ज़ाहिर बाइक वगैरह गुजर रही थी रेली के साथ, पता लोग आपस में क्या रह गए, तो की होया मौलवी फिर बाहर आ गए। लोगों को इतना भी नहीं पता कि कुरान की बेहुरमती है, लोग किस कदर दुनिया में मुस्तकर रखे, लोग आपस में बातें, तो की होया मौलवी फिर बाहर आ गए, की होया, वो इन्होंने तो बहाना ही चाहिए बाहर, उसको पता ही नहीं है, बाइक पे गुजर रहा है, उसको पता ही नहीं कुरान की बेहुरमती। इसलिए हजरत जहां से मैं शुरू हुआ था, मैं वापस कोशिश सिर्फ कोशिश नहीं, बातें हैं, मैं भी और आप भी, ठीक। ये अदर जी 10 मिनट ऊपर ले जाते हैं, ठीक है जी, साथ ही अजान और साथ ही, ठीक है, 25 पे अजान देंगे और साथ ही नमाज पढ़ के, मैं नहीं हजरत, ठीक है, 5 मिनट सीधे सारे हो जाएंगे, तो नमाज पढ़ के दे। इसलिए पुत्र कोशिश करो, काम करो, है? अपना अपना हिस्सा डालो, जो बाप है वो अपना हिस्सा डाले, जो भाई है वो अपना हिस्सा डाले, और काम करो, काम करो, नमाज की पाबंदी करो, है? अल्लाह का, ओए भाइया एजार दो जी, बह जा मियाँ, अल्लाह जालू बाहर बह जा जाके, अल्लाह हजार उन्होंने भी दे दियो, दे उन्होंने भी जार, बह जाओ पुत्र, जन्नती जन्नती अमीर माविया भी जन्नती जन्नती, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद,
اس لیے کوشش کی، اس لیے کوشش. میں یہ جاپان ادھر دوست تھے، آپ کو پتہ ہے حضرت اس وقت وہ پہلے نمبر پہ ہے حضرت انصاف میں، پہلے نمبر پہ، کرائم ریشو 0، جیلیں خالی. میں وہاں ایک بڑے دوست ہیں، میں نے ان کو کہا میں حضرت کوئی گل سناؤ، یہ اگے کیوں لنگ گئے اسی پیچھے کیوں رہے. مجھے کہنے لگے حضرت باتیں تو اتنی ہیں کہ آپ کو کون. میں یار ایک سنا جڑی مینوں یاد رہے تو میں پاکستان جا کے سناواں لوگوں. وہ مجھے کہنے لگا حضرت کہ جوانی تھی، اور جوانی دیوانی ہوتی، کہتے ہیں بس ایک جاپانی عورت کی طرف تھوڑی سی توجہ ہو گئی، میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا، اس نے قبول کر لیا. پیچھے وہ لاہور سے ہیں. وہ کہتے ہیں میں مختصر کروں گا، وہ اور میں جاپانی طریقے سے نا شادی کرنے جا رہے تھے گاڑی پہ بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں راستے میں نے کچھ اسٹور سے سامان لینا تھا، میں رکا، میں نے سامان لیا، ساتھ نا میں نے ایک ببل لے لی، چنگم. گاڑی میں آیا، وہ بیلٹ لگائی، سامان رکھا، ٹھیک ہے جی. میں نے وہ ببل کھول کے نا منہ میں ڈالی، ریپر ہاتھ میں تھا. میں نے کیا کیا، شیشہ نیچے کر کے نا میں نے ریپر سڑک پہ پھینک دیا. بس کہتے ریپر سڑک پہ پھینکنا تھا. اس جاپانی عورت نے جس سے میں شادی کرنے جا رہا، انہوں نے کہا گڈی روک. میں گڈی روکی، اتری گاڑی سے، چلی. شادی کرنے جا رہے ہیں، میں نے جوڑا پہن رکھا ہے شادی کا، اس نے عروسی جوڑا پہنا ہوا، پیچھے سامان پڑا ہوا ہے. غصہ خیر کہتے مجھے بڑا آیا. میں نے بھی کہا ہوں تم شادی کر کے دسا گا. کہتے میں پاکستان لاہور واپس آیا، کر دینوں کہ جی میری شادی کرو. شادی کی تھی، مڈی لے کے گئے، وہ بھی تم شم پائی کہ خیر وقت گزرتا گیا، میں بھی عملی زندگی میں آ گیا. وہ بھی کہتے ایک دن کئی سالوں بعد کئی ملاقات ہو گئی، وہ کانفرنس، وہ بھی اس میں خیر وہ بھول گیا سارا کچھ ہی. مختصر کہتے ہیں میں نے اس کو پوچھا کی ہویا کہ تو چھڑ کے چلی گئی، شادی کرنے جا رہی ہے. اگر کوئی ایشو تھا تو پہلے ہی ہوتا، بیٹھتی نا میرے ساتھ گاڑی میں، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، کچھ اس طرح کی بات کہ تو راستے میں چھوڑ کے چلی گئی. اس نے کہا تمہیں یاد ہے کہ تم نے وہ ببل کا جو ریپر ہے وہ باہر پھینکا تھا. اس نے کہا بس میں نے تب فیصلہ کر لیا تھا اس بندے سے شادی. کہا بھائی میں باہر ہی سٹیا دینا کی ہو گیا. کہا میں نے اس دن سمجھ گئی تھی جو بندہ باہر صاف نہیں رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا. اچھا یہ تو ہے جاپانی، اس لیے وہ پہلے نمبر پہ ہیں. ذرا اپنی تے ساڈی تے میری سن، اسی کی کرنے ہیں ریپر تے چھڈو حضرت جی. ہم وہ لوگ ہیں کہ کل 10ویں 40ویں اور سالانہ پہ ختم کے بعد جو مسجدی میں پھل بانٹا جاتا ہے نا، وہ ہم تو کیلے کے چھلکے مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں. اس لیے ہم پیچھے ہیں. میں چلو کہ تھی باہر سٹو نا، اللہ باہر پھینکنا بھی کوئی اچھی بات نہیں. حضرت صاحب ہم آج بھی 4 جمعے محفل میلاد مصطفیٰ، سیرت النبی کانفرنس، تاجدار ختم نبوت کانفرنس، ہر مہینے 11ویں، یہ سارا کچھ کر کے بھی ہم ادھر کھڑے ہیں کہ ہم کل 10ویں 40ویں سالانہ پہ جو مسجد میں پھل بانٹا جاتا ہے، ہم وہ جو آدھا کیلا ہے نا، ہم اس کے چھلکے باہر نہیں مسجد میں پھینک کے جاتے ہیں. تو مجھے بتاؤ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اتنی محفلیں کیا کر رہی ہیں؟ یہ اتنی کانفرنسوں کا کیا حاصل ہے کہ ہمیں آج تک اتنی اویئرنیس بھی نہیں آئی؟ تو یار رب دا گھر ہے، ہتھے تے نہ چھلکے سٹ کے جاؤ. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، اگر تیری خودی کے نگہ باں نہیں تو کچھ. اور پھر یہ حضرت میرے پاس صرف 4 منٹ رہ گئے. یہ میں اسپیشل نوجوانوں سے کہوں گا، آپ اس کو بیٹا پڑھیے گا، ابلیس کی مجلس شورا. وہ شیطان نے میٹنگ بلائی، سارے شیطان بلائے، پنجاب والا بھی بلایا. میں ویسے اس میں ایسا کچھ نہیں لکھا، میں تھوڑا سا بلوچستان والا بھی بلایا، کے پی کے والا بھی بلایا.
کشمیر والا بھی بلایا, گلگت بلتستان والا بھی بلایا, اور ان کا دسو بھائی کی ہو رہا ہے آج کل, مسلمان کی کر رہے ہیں. وہ سارے شیطانوں نے اپنی اپنی رپورٹ دی. مثلا وہ پنجاب کے شیطان نے کہا جی 12 ربیع الاول تے ایت کی انہوں نے 10,000 پاؤنڈ کا کیک کٹیا. وہ بڑے شیطان نے کہا تو تے ڈرائی چھڑے, میں پتہ نہیں کی کیتا ہے, کیک کٹیا تے کٹڑ دے, میرا کیک کٹیا کی جاندہ. سب انہوں نے لا کے رکھا اس پاسے. انہوں نے دل چ گل پاؤ کہ ہر سال کیک, یہ 12 ربیع الاول ہم نے لکھنا نہیں کہ پچھلے سال اینے پاؤنڈ دا تے اس سال لگے رہو. کی فرق پہندا کسی نے کیک نہ, آپے کٹے ہاں تے آپے کھا جڑے. ہمارے بڑے تو ایسے نہیں تھے, وہ کیک نہیں کاٹتے تھے, وہ اپنی خواہشوں کو کاٹتے تھے, وہ کافروں کے گلے کاٹتے تھے, وہ شیطان کو کاٹتے تھے. اسی صرف کیک وہ کٹن دے تجھے ڈرائی چھڑے, میں نے پڑھ کے میں پتہ نہیں کی کرن رہے. سارے ادھر شیطان اپنی اپنی رپورٹ دیتے ہیں. پھر اینڈ پہ 2 شعر اور ساری میرا وقت بھی ختم. پھر وڈا شیطان بولتا ہے, ابلیس بگ ڈیول, بڑا وڈا شیطان ہے. پھر وہ 2 باتیں نہیں اس نے کی. پہلی وہ کیا کہتا ہے, کہتا ہے جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, یہ میرا کی بگاڑ سکتا, یہ تو قرآن ہی چھوڑ چکے ہیں. حضرت یہ تھوڑی دیر کے لیے نا سب نے اپنا اپنا محاسبہ کرنا ہے. سب نے, میں کسی بندے کو نہیں کہوں گا کہ مجھے اونچی جواب دینا, اور اسپیشل میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں. پتر دسو ہاں بھلا کنی کی دیر ہو گئی قرآن پاک کھولے ہیں؟ سویڈن والوں کو تو ہم نے بڑی گالیاں دی ہیں, بنتی بھی ہیں, ان کی دینی بھی ان کو چاہیے تھی. لیکن پتر آج اینا کریو کہ سارے اپنے اپنے گھر جا کے نا اس قرآن پاک تو توڑی صاف کر چھڑی ہوئی ہے. کیونکہ رمضان دا کھولے ہے, رمضان ذوالقعدہ ذوالحجہ, رمضان شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ, 3 مہینے ہو گئے نا. کم از کم آج اتنا تو کرنا کہ اپنے گھر جا کے قرآن پاک پہ جو اتنی مٹی اور دھول پڑی ہے وہی صاف کر دینا. وہ کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں, یہ امت قرآن کو چھوڑ چکی ہے. نہ ان کے گھروں میں قرآن, نہ ان کی زندگیوں میں قرآن, نہ ان کی سوچوں میں قرآن, نہ ان کے کردار میں قرآن, نہ ان کے نصاب میں قرآن. اب مثال کے طور پہ بچہ بیٹھے نا چھوٹا, ظاہر ابھی تو مدرسے نہیں جا رہا, اسکول جاتا ہے. اسی اتنے ستے لوگ آ رہے, بچپن میں ہمارے بچوں کو کیا پڑھایا گیا جاتا ہے آج بھی, کیا بلا, ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, ہاں جی, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. ظالمو کیوں انہوں نے ہمٹی ڈمٹی پڑھا دے, کیوں انہوں ون واز اے تھسٹی کو پڑھا دے. اور ہمٹی ڈمٹی تو ان کو پڑھایا جائے جن کے پاس حضرت ابو بکر نہ ہو, ان کو ابو بکر پڑھاتا. میں حضرت صاحب بچپن سے نا مجھے اب بھی یاد ہے, پتہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے 3 یا 4 لائنوں کے نا مضمون ہوتے تھے. مثلا مضمون کیا تھا, مائی ٹیبل, اس پہ ٹیبل کے حوالے سے جو ہے نا وہ کچھ انگلش میں بچوں مائی ٹیبل, اس طرح مائی پین تھا, مائی بک تھا. ٹھیک ہے جی, میں کہتا ہوں تم ان کو مائی ٹیبل پڑھا رہے ہو تو وہی 4-5 انگلش میں جملے مائی ابو بکر پہ لکھ دیتے, وہی 4-5 جملے مائے علی المرتضیٰ کرا دیتے ان کو, وہی حضرت ان کو مائے اما عائشہ کروا دیتے, مائے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ کروا دیتے. لیکن کیا ہے, مائے ابو بکر نہیں, مائے ٹیبل, مائے عثمان غنی نہیں, مائے بک, مائے عمر فاروق نہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی, عائشہ, سیدہ کائنات. ان کو پڑھائی کب جانی ہے, جب غیروں کے رنگ ان پہ پورے کے پورے چڑھ چکے ہوں گے. پھر کیا فائدہ ان کو پڑھانے کا, وہ اس عمر میں پڑھا ان کو ابو بکر. ان کو بتا ابو بکر وہ تھے جنہوں نے سارا کچھ اللہ کے رسول کے اوپر جانثار کر دیا, پڑھا ان کو اس عمر میں. ان کے اندر رچ بس جائیں ابو بکر, ان کے اندر رچ بس جائیں حضرت مولا مشکل کشا. لیکن کیا ہے, ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. لیکن حضرت پڑھانا لینا تو کوئی قصور نہیں, قصور تو تہاڈا تے میرا جڑے ستے ہیں, کو بول دے نہیں. او کیوں ہمٹی کون ہے, ہمٹی ڈمٹی کون ہے, ہمٹی ڈمٹی جو تو میرے بچے کو ہمٹی ڈمٹی پڑھا رہا ہے, وہ ابو بکر پڑھا, ابو بکر پہ مضمون لکھ چھوٹا سا.
حضرت عمر پہ مضمون لکھ چھوٹا سا، میرا اللہ کی قسم ہے اگر بچپن میں ابو بکر، بچپن میں اگر عمر پڑھایا گیا ہوتا تو آج کبھی بازاروں میں حضرت جی 2 نمبری نہ ہوتا۔ بازاروں میں اس لیے کم تل رہا ہے، بازاروں میں اس لیے ملاوٹ ہو رہی ہے، کیوں؟ نہ ابو بکر پڑھایا، نہ عمر پڑھایا، نہ عثمان پڑھائے، نہ علی پڑھائے۔ ہوں حضرت جی حضرت ابو بکر بابے اسی ہو گئے ہیں، آدتاں ساڈیاں پک گئی ہیں، پھر دسو بہ کے سیر انجن کر کے لاواں گے؟ ابو بکر والا کام، عمر فاروق والا کام، ان کو بچپن میں بتایا ہوتا عمر فاروق کیسے تھے، ان کو بچپن میں حضرت چھوٹا سا مضمون ہوتا حضرت علی، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو ذر غفاری، کچھ نہیں۔ حضرت امام حسین چھوٹا سا مضمون ہوتا کربلا کے اوپر، بچپن میں حضرت شہادت، سجدے میں قرآن، نیزے پہ۔ اللہ کی قسم ہے ان بچوں کو بچپن میں بتایا گیا ہوتا کہ تیرے امام نے نیزے پہ قرآن پڑھا ہے، پھر دیکھ یہ قرآن پڑھتے کہ نہیں پڑھتے۔ پتا پھر شیطان کیا کہتا ہے؟ یہ تو ٹر گیا۔ شیطان کیا کہتا ہے؟ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن، چھڑ چھڑیا قرآن ہے۔ اور حضرت جی یاد رکھو بات، اب چلو آ گئی ہے، دکانیں حضرت جی لوگوں کی بڑی چل رہی ہیں۔ میرے پاس ایک بندہ آ گیا، حضرت صاحب بڑا پریشان ہاں، تسی اکھ والے ہو تو ذرا ویکھو مسئلہ کی ہے۔ ہاں میں اکھ والا کتوں ہو گیا، اللہ ناچ نہ جانے آنگن۔ کہتے حضرت سونے کو ہاتھ لگاؤں تو مٹی بن جائے۔ ویسے میں آخری کاروبار شروع کیتا ہے زمین ویچ کے، جے نہ چلیا تو حضرت میں سڑکاں تے آ جانا، میرے بچے رول جانے، ویکھو کو جو میں یار میں ویکھن وکھن جوگا کوئی نہیں تے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہو نا، پھر اللہ مدد کرتے ہیں، اللہ دل میں کچھ نہ کچھ ڈالتے ہیں کہ انہوں کتوں گرفت ہوئی ہے۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یار انج کر کے اپنے گھر جا اور جا کے اپنے بچے دی امی نو پوچھ کے میں نے دس کے تیرے گھر ٹوٹل کنے قرآن پاک پائے۔ کہتا حضرت میں کیا مسئلہ لے کے آیا ہوں آپ؟ میں یار مان پھر میری ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں فون رکھ کے بیٹھ گیا کہیں فون مس نہ ہو۔ 2.5-3 گھنٹے بعد اس کا فون آیا، کہتا جی ہم نے اپنا پورا گھر چیک کیا ہے، مختلف جگہوں پہ ہمارے گھر میں ٹوٹل 7 نسخے پائے ہیں قرآن پاک دے، ٹوٹل 7 قرآن پاک ہمارے گھر میں۔ میں نے کہا ٹھیک ہو۔ میں نے کہا اب ذرا بچوں کی امی سے یہ پوچھ کے بتا کہ 7 میں سے روزانہ کتنوں پہ تلاوت ہوتی ہے؟ پھر کو منٹ ڈیڑھ بعد، او حضرت صاحب وہ میں تے اگے کاروبار والوں پریشان ہاں۔ اچھا کاروبار والوں پریشان ہے تو جڑا مالک ہے انہوں پکار نہیں، کیا بہرحال بات ایک اور کھل جائے۔ بچے پڑھتے نے پہ سکول، پھر اکیڈمی، تھک جاندے نے، وہ بھی نہیں کھول دے تو بچے، وہ میرے ال بھی وہ دھیان ہے، بچیاں بھی دھیان ہے، تو وہ پھر نہیں کھول دے کوئی بھی قرآن شریف۔ میں نے اس کو کہا، میں نے کہا اللہ دیا بندیا مجھے اتنا بتا، جس بندے کے گھر میں روز 7 قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں، اے رب کریم قرآن کھول دا ہی نہیں، موبائل چھڑ دا ہی نہیں، قرآن موبائل یا اللہ مینو کھول دا ہی نہیں، ٹی وی دا ریموٹ چھڑے گا تو موبائل چھڑے گا تو ریموٹ موبائل ریموٹ موبائل، مینو کھول دا ہی۔ دسو حضرت صاحب جدے کروں روز 7 قرآن اللہ دی بارگاہ یہ شکایت کروں، وہ دے کار برکت آنی ہے، وہ دے کار سکون آنا کتوں ہے؟ یہ تو حضرت میں نے ابھی صرف قرآن بتایا ہے، بہت کچھ گھر میں پڑھا ہے جو شکایت کرتے ہیں، مسلے کر دیں، تسبیحاں کر دیں، درود تاج، درود لکھی۔ اس لیے کھولو پتر قرآن شریف۔ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کرتی۔ آخری گل تے میری بھی ختم، آخری پوری کانفرنس شیطانہ دی میٹنگ اینڈ تے پھر وڈے شیطان نے چھوٹے شیطانہ نو کام کی دیتا۔ سنو کیا کہتا ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، انہوں محفلاں چلاؤ اور محفلاں بھی ہو، کوئی سر پیر نہیں، کوئی مقصد نہیں، محفلاں بھی ہو۔ نظر مثال کے طور پہ ہماری محفلوں کا حال سنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سے سب سے بہترین محفل وہ ہے
جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو. سن لو بھائی سنیو ساڑیاں محفلوں کا کی حال ہے. قرآن کنا ساڑیاں محفلوں چ ایک تلاوت. قرآن کنا ساڑیاں محفلوں چ اور وہ بھی شروع جدو لوگ آئے کوئی نہیں. نعتاں کنے نے 8. نعتاں کنے نے 10. نعتاں کنے نے 6. نعتاں کنے نے 4. اور قرآن میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت جی انہوں تو چھڈو. اسی مولویاں نے سٹیجاں تو قرآن کٹ چھڑے حضرت. انہاں بیچارے تو چھڈو نہ حضرت. ساڈا حال ہے کیوں حضرت نعتاں 8 ہیں اور قرآن 1 ہے. اچھا ماشاء 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 ماشاء. کیوں جی کیوں جی کیوں ایک قرآن ایک تلاوت کیوں 8 نعتاں کیوں؟ ان کی تو چھوڑو حضرت. ساڈا مولویاں دا حال اسی سٹیجاں تو قرآن کٹ چھڑے. نہیں پتر لے آؤ قرآن. ایک تلاوت ایک نعت پھر ایک تلاوت پھر ایک نعت پھر ایک تلاوت پھر ایک. کیونکہ حضرت جب آپ نے قرآن سے پیار ہی نہیں کیا, آپ نے قرآن کی طرف توجہ ہی نہیں دی, پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اگر دیکھاں تو پاکستان جی کنے کو قاری رہ گئے. قاری بھی بولا چشتی صاحب نے سیالکوٹ لے, قاری رفیق نقشبندی صاحب نے لاہور لے, قاری نجم المصطفیٰ صاحب نے گنے چونے نعتاں ہٹ پٹو تو نعتاں نکل آتا تھا. کیونکہ آپ نے قرآن سے پیار ہی نہیں کیا. قرآن جے کو پڑھتا ہے انہوں نے توفیق ہی نہیں اٹھ کے کو پیسے دے. نعتاں پڑھتا ہے چھما چھم سٹ دیں. میں آپ کو ایک محفل کی بتا رہا ہوں. میں اور میرے مرشدی بھی, میرے پیر و مرشد بھی, بچہ قرآن پڑھ رہا تھا. یہ نہیں کہ قرآن کو بڑا اعلیٰ بچہ پڑھا, اور سید بھی پھر حضرت کسی نو توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی اٹھ کے 10 دا نوٹ ہی قرآن پڑھنا لنو دے دے. میں پیر و مرشد کے اس سائڈ پہ بیٹھا تھا, آپ نے اپنی جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالنا, اکھاں نم, اور مجھے رو کے کہتے ہیں جاؤ سلیمان خدمت کر کے آ قاری صاحب دی کتے آسمان ہی ٹوٹ کے نہ ڈگ پہ. نعت ہاں پڑھن ڈیا ہی ویلاں دے دے نہیں تھکن ڈے سن. رب دا کلام پڑھیا جا رہے اٹھنی کوئی نہیں ڈیا. قرآن حضرت قرآن قرآن یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جیسے بتا رہے ہیں کہ آج وہ کلاسوں کا بھی ابتدا حفظ ماشاءاللہ 80 ماشاءاللہ بتا رہے ہیں جی تعداد ہے بچوں. صبح 80 بچے قرآن پڑھیں ماشاء 80 بچے ماشاءاللہ قرآن. سارے محلے تے رحم ہو جانے سارے ہیں سارے رسالت سارے حیدری عظمت قرآن عظمت قرآن حضرت صاحب نہیں حضرت صاحب کوئی نہیں. دیکھو نا سارے محلے تے رحم ہو جائے. جہاں 80 بچے بیٹھ کے اللہ کا کلام پڑھیں گے حضرت, اور پھر حضرت نے بتایا پکھیاں تھلے نہیں پڑھن گے, ایسیاں تھلے بہ کے پڑھن گے. مزہ آیا نا گل کا, مزہ آیا بات کا. میں تو آگے روتا ہوں یار, ہمارے مدرسے اور ہماری یونیورسٹیاں 50 سال کا فرق ہے. مدرسہ پیچھے ہے, یونیورسٹی مدرسے آگے کرو. اتنا ان کو اپ ڈیٹ کرو اپنے مدرسوں کو, کوئی مدرسوں کی طرف انگلی نہ کر سکے. قرآن حضرت جی قرآن. یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بڑا سونا قرآن پڑھ رہے تھے. یہ صحابی نبی علیہ السلام دیکھا, یہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے قرآن پڑھ رہے تھے. یہ ویسے میں حضرت سارے بس دوستوں اور نوجوانوں یار کو اللہ اس طرح دا کرم کر دے جیسے حضرت ابو موسیٰ اشعری کا قرآن نبی علیہ السلام وہ اس طرح کا موقع بن جائے کہ ہمیں کوئی اس طرح کا چانس مل جائے کہ نبی پاک کو قرآن سنانا ہے. سبحان اللہ دے کہہ چھڑے جائے منو دوستو نہیں سنانا کی جے ایک گل دا جواب دیو. سبحان اللہ سنانا کی جے پڑھنے ہی نہیں آندا. کو مل جائے نا, اللہ بڑے بڑے حضرت ایسے بزرگوں کو موقع ملا. یہ حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی نے لکھا ہے حضرت کہ آپ فرماتے ہیں میرے ایک استاد تھے, میں جنگل میں ان کے ساتھ وہ قرآن پاک میں ان سے سیکھا پڑھا کرتا تھا.
کہتے کہ جماعت آئی خوشبو بکھر گئی, تھوڑی دیر قرآن سنا, اور جو جماعت میں سردار تھے ان کا بہت سونا قرآن شریف پڑھے. وہ جماعت چلی گئی, پیچھے پھر ایک شخص آئے, انہوں نے آ کے پوچھا جی کچھ جماعت تو نہیں آئی ادھر؟ کہا جی آئی تھی. چلے گئے. کہتے وہ بھی جان لگے. شاہ عبد الرحیم کہتے ہیں میں نے اٹھ کے نا وہ گھوڑا روک لیا, میں نے کہا حضرت تم دس ہوتے صحیح وہ کون تھے, آپ کون تھے؟ وہ نبی پاک علیہ السلام اور ساتھ ان کے صحابہ تھے. آج نبی پاک فرما رہے تھے فلان جگہ ایک بندہ بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے, آج اس کا قرآن سننے جانا ہے. اللہ, اور پوچھا تو کون ہے؟ نے کہا جی میں مجھے یاد نہیں ہے, بس بات یاد آ گئی, یا انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود کہا تھا یا حضرت ابو ہریرہ کہا تھا. میں کہتا ہوں بھائی گجرا والوں کو کرم ہو جائے ساڑھے تھے, میرا مالک رحمت کر دے کو ہمیں موقع مل جائے ادھر کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کے آپ کو قرآن سنانا ہے. کی سناؤ گے؟ کی سناؤ گے؟ آتا ہی نہیں پڑھنا, آتا ہی نہیں پڑھنا. ہاتھ جوڑ کے کو کام کرنا لے کرو یار, اپنی نمازاں ٹھیک کرو, اپنی تلاوت ٹھیک کرو. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ تلاوت کر رہے ہیں, نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے, مسجد میں داخل ہوئے. حضرت ابو موسیٰ کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام میرا قرآن سن رہے ہیں, یہ بیٹھ کے تو قرآن شریف پڑھ رہے ہیں, اپنے اسی انداز میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولكن لا تشعرون. یہ پڑھ رہے ہیں, یہ اپنی موج میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ پڑھ رہے ہیں, ان کو نہیں پتہ نبی علیہ السلام قرآن پاک یہ پڑھ رہے ہیں. یہ تلاوت کر کے اٹھے نا تو پیچھے دیکھا تو نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما. نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو بڑا سونا قرآن پاک پڑھی ہے. میں پھر پوچھنے لگا ہوں کبھی ہمیں موقع مل جائے نبی پاک کو قرآن پاک سنانا ہے, کی سناواں گے؟ کی سناواں گے؟ کیا سنائیں گے؟ سکھو یار. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فرمایا ابو موسیٰ تو سونا قرآن. بتائیے کیا عرض کرتے ہیں؟ عرض کرتے میں وہ آپ میرا قرآن سن رہے تھے؟ فرمایا ہاں ابو موسیٰ میں تیرا قرآن سن رہا تھا. عرض کرتے ہیں میرے محبوب اگر کبھی مجھے پتہ چل جاتا نا آپ سن رہے ہیں, میں نے اور سونا کر کے پڑھنا تھا. سکھو پتر, سکھو میرے بچے. لال کھاؤ نہ تیرے واسچ بدانا نہ تیرے واسچ ان نہیں بدانا ہے. کیوں پریشان؟ تینوں جو کرن بھیجے ہے وہ ادھر تیار. اللہ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے. وما علینا الا البلاغ المبین.